آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بارے میں مفسرین نے 2 روایتیں لکھی۔ پہلی روایت یہ ہے، چونکہ مکہ کے لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے، وہ آسمانی تعلیمات سے اتنے آشنا نہیں تھے، بس کچھ چیزیں حضرت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی ان میں چلی آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے ضد برائے ضد تو کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی سوالات کم کیے، چونکہ ان کو آتے نہیں تھے۔ وہ بس اپنی آکڑ، اپنی قبائلی عصبیت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو آسمانی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، اور مذہبی طور پر پورے عرب پر اس وقت جو سکہ چل رہا تھا وہ یہودیوں کا چل رہا تھا۔ سب سے زیادہ مذہبی گروہ، آپ یوں کہہ لیجئے علمی گروہ جو سمجھا جاتا تھا، بھائی وہ کون سمجھے جاتے تھے؟ یہودی۔ تو مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہودی علماء کے پاس ایک وفد بھیجیں اور ان سے کچھ سوالات ایسے سمجھ کر آئیں جن کے جوابات کوئی نبی ہی دے سکتا ہو، غیر نبی کے بس کا کام نہ ہو۔ نضر بن حارث ایک مکی سردار ہے، اس کی قیادت میں وفد جو ہے یہودی علماء کے پاس گیا، اور اس نے یہودی علماء سے یہ کہا جا کر کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، آپ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتائیں جس کا جواب صرف اللہ کے نبیوں کو آتا ہو، غیر نبی اس کا جواب نہ دے سکتا ہو۔ یہودی علماء نے 3 سوال ان کو دیے۔ پہلا سوال ان کو یہ دیا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ان سے پوچھئے روح کیا ہے۔ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھئے کہ وہ کچھ نوجوان اپنے ایمان، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم سے باغی ہو کر ایک غار میں جا کے سو گئے تھے، اور وہ کئی صدیاں سوئے رہے، اللہ نے بہت سالوں کے بعد ان کو دوبارہ نیند سے اٹھایا، زندہ کیا، وہ کون ہے، کیا واقعہ ان کا۔ اس کو انہوں نے اجمالاً ذکر کیا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے تشریح عرض کر دی نا، ان کا سوال تو مبہم سا تھا، کیا اصحاب کہف کون ہے۔ نمبر 3، ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 سوال، اور یہودی علماء نے کہہ دیا کہ اس کے جو جوابات ہیں نا وہ اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، غیر نبی دے۔ اچھا، یہودی علماء کو یہ بھی پتا تھا کہ جو پہلا سوال ہے نا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اجمالاً دیا جا سکتا ہے، تفصیلاً دیا، چونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ تھا کہ روح کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ گویا کہ پہلے سوال میں انہوں نے 2 باریک باتیں چھپائیں۔ یہ سوال بھی کریں
اور نبی اس کا کیا جواب دے گا؟ مختصر جواب دے گا، چونکہ اس جواب کو پھیلانا یا اس کو سمجھنا انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ وفد آ گیا واپس، آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، اور پھر یہ تینوں سوالوں کے جوابات آئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اس کو تو چونکہ یہودی علماء جانتے تھے، وہ قرآن نے بڑی تفصیل سے دیا، اور میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے زمانے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا علمی سمجھتے تھے، ان کے جب بھی کسی سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے دیا تو ان پر سناٹے چھا گئے۔ مثلا یہودیت کی سب سے مضبوط بنیاد جو ہے وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور یہودیت کی سب سے بڑی کشمکش پچھلی تاریخ میں جو تھی بھائی وہ کس سے ہوئی ہے؟ فرعون سے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ 83 جگہ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں، حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھائی کتنی جگہ تفصیل سے بیان کیا۔ آج تک کسی یہودی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کہے کہ قرآن کا یہ حصہ غلط ہے، قرآن کا یہ حصہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہی معاملہ آپ کو پتہ، یہودی سارے کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اصل اسرائیل انہی کا نام ہے۔ اب انہی کے سوال کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آیا، لیکن بھائی پھر کسی یہودی کی جرت نہیں ہوئی کہ سورہ یوسف میں سے کوئی خامی نکال دے کہ نہیں جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنی بلوں میں گھس گئے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا۔ اصحاب کہف کی تفصیل کو جب قرآن نے بیان کیا تو یہودی علماء کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ذوالقرنین کے سوال کا جواب آیا، ان کے ہوش اڑ گئے، اور قرآن نے اجمالاً یہ جواب بھی دے دیا کہ روح کیا ہے۔ یہ یہودیوں کے 3 سوالوں کے جوابات ہیں۔ بعد میں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت بھی پھر کچھ یہودی علماء نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر اس کا جواب دیا۔ اب یہ یہاں کیا فرمایا، ذرا الفاظ دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل، آپ ان کو جواب دے دیں، الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ آگے فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا ترجمہ یوں نہیں بننا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کا صحیح ترجمہ بنا ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، چونکہ حصر ہے۔ وما اوتیتم من العلم، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم الا قلیلا، مگر قلیلا نکرہ ہے، بہت تھوڑا سا دیا گیا۔ بھائی کیسے ہمیں تھوڑا دیا گیا؟ یہ کیسے پتہ چلا تھوڑا دیا گیا؟ قرآن نے اس جملے میں ساری حقیقت کو چھپا دیا۔ وہ کیسے تھوڑا سا ہے؟ جناب جس روح کے بل بوتے پر 70 80 85 سال جتنی زندگی ہے دنیا میں چلتے پھرتے ہو، تم اس روح کو بیان ہے آج کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بات نہ کرو۔ علامہ قرطبی نے یہاں بڑا زبردست نکتہ اٹھایا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو انسانی جسم میں چھپا کر یہ بتا دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ذات کی تشریح کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا اللہ کی ذات کو چھوڑو، پہلے اپنی ذات کی تشریح کرو۔ بھائی میری بات آپ سمجھ پائیں؟ روح کیا ہے؟ اس زمانے میں جب خون میں ایک ایک جرثومہ پہچان لیا گیا ہے، خون کے تمام اجزاء کی شناخت ہو گئی ہے، انسان کے دماغ کی رگوں کا بھی کہ اس رگ نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، انسان کی آنکھ کے پیچھے کتنا بڑا روشنی کا نظام ہے
سارا سمجھ لیا گیا ہے، جناب یہ بھی تو بتاؤ کہ روح کیا ہے، روح بتانی کیا ہے؟ ابھی تو یہ نہیں پتہ چلا کہ جسم میں روح کا مرکز کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پر ایک تفصیلی مضمون دیکھ رہا تھا کسی گورے پروفیسر کا، اس نے کہا جی روح جسم میں کہاں؟ اس نے دلائل سے ثابت کیا کہ میرا عملی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ روح کا جو مرکز ہے وہ کہیں انسان کا دل پھیپھڑے کہیں یہاں ہے تو پورے جسم میں۔ علماء نے لکھا کہ جسم میں روح اس طرح ہے جس طرح عرق گلاب پورے گلاب کے اندر ہوتا ہے، پورے جسم میں۔ اب تک روح کیا ہے اس تفصیل کو کیا بیان کرنا، یہی نہیں بیان کر پائے کہ روح کا مرکز، کسی نے کہا دماغ ہے۔ اس پر سوال اٹھے کہ بھائی جو بندے ایسے لوگ بھی پائے گئے کہ ان کا وہ پاگل تھے، ان کا دماغ بہت چھوٹا تھا، کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کا جسم مضبوط تھا، کہا نہیں دل ہے۔ ایسے لوگ بھی پائے گئے پھر کہ جناب جو دل کے اعتبار سے بالکل کمزور لیکن جسم کے اعتبار سے مضبوط، تو بھائی اس کا پتہ نہ کر سکے کہ روح کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب قرآن نے جو سمجھایا وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے یہ سمجھایا کہ روح جو ہے یہ مادی چیز نہیں ہے، یہ دنیاوی چیز نہیں ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، قرآن کریم نے 18ویں پارے میں اس انسان کے پیدائش کے مراحل پیدا کیے کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ڈال دی جاتی؟ روح ڈال دی جاتی۔ یہ وہاں سے آتی ہے، یہاں کا مال ہی نہیں ہے، یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو دنیا میں تیار نہیں ہوا، اس کا بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور جب موت ہوتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس پروگرام کو اندر سے نکال لیتے ہیں، اور ساری ریکارڈنگ سارا کچھ اسی پروگرام میں ہے جو کسی کے بس میں نہیں آتا۔ یہ جسم یہی کی دال روٹی کھا کے پیدا ہوتا ہے اور یہی کی مٹی اس کو کھا پی جاتی ہے۔ اس جسم میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں بھائی وہ کس پر ہوتی ہیں؟ روح پر ہوتی ہیں، وہ روح کو آ کے سنبھالتی ہیں۔ ذکر اللہ جو ہے بھائی اللہ کا جو ذکر ہے وہ اس دنیا کی چیز ہے، وہاں سے آئی ہے، یہ قرآن یہیں پیدا ہوا ہے، وہاں سے آیا، اور روح بھی وہاں سے آئی ہے۔ اس لیے روح کو قرآن سے کیا ملتی ہے؟ لذت ملتی ہے۔ تو قرآن کریم نے 2 لفظوں میں عرض فرما دیا کہ تم روح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہمارے اس چیلنج کو توڑنا چاہتے ہو تو جناب پتہ کر لو، کہیں پکڑ کے دکھا دو، کہیں روح کی تصویر دکھا دو، کہیں اس کی ریکارڈنگ کرو۔ بڑی ریکارڈنگیں ہوئی انسان کی، آخری وقت میں بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ آلات لگائے، کون سی چیز نکل کر جاتی ہے کوئی پتہ نہیں، ایسی خوردبینیں لگائیں۔ اس پر سب متفق ہیں۔ میں نے اس موضوع کو، یہ میرا دلچسپ موضوع ہے، اس موضوع پر کچھ پرانی کتابیں بھی ہیں، کچھ جدید کتابیں بھی ہیں، اب ان کو پڑھ کے دیکھیے، ہیں بہت خشک اور بہت علمی، کہ روح کیا ہے، فلاسفہ کیا کہتے ہیں، مناطقہ کیا کہتے ہیں، اطباء کیا کہتے ہیں، عارفین کیا کہتے ہیں۔ اس کو مانتے ہیں کہ جسم کے اندر کیا ہے، کوئی چیز ہے، اور جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ بھائی اس نکلتی ہوئی کو پکڑتے کیوں نہیں؟ آج تک کوئی چیز ریکارڈ کر نہیں سکے۔ میں نے کئی سال پہلے جمعہ پڑھایا تھا، اس میں نے ایک مضمون کا ذکر کیا تھا، اور میں اس کا بہت ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور یہ اصل میں ایک انگلش کتاب کا ایک باب ہے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس باب کو اردو میں منتقل کیا، اس پر ایک تفصیلی مضمون لکھا، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، اس کا نام ہے دنیا کے اس پار۔ بھائی اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کے اس پار۔ اگر اس آیت کی لذت کو سمجھنا ہونا تو بندہ اس مضمون کو دیکھ لے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 رپورٹوں کا تذکرہ کیا۔ اپنے طور پر یورپ کے کچھ ڈاکٹروں نے یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں نا،
وہ جب دنیا میں واپس آ گئے، ان سے پوچھا کہ آخری کنارے پر آپ نے کیا کیفیات محسوس کی، تو انہوں نے ساری وہی کیفیات ریکارڈ کروائیں جو قرآن و سنت میں ہیں۔ فرشتے آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن و سنت میں ساری تفصیل ہے یا نہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ پوری کیفیت ہے۔ جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ چونکہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر ایک بہت بڑا بورڈ تشکیل دینا چاہیے۔ انہوں نے 500 ڈاکٹروں کا ایک پورا پینل بنایا، بڑے مریضوں پر تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد جب وہ تحقیقی واقعات اکٹھے کیے نا، تو میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، 100% وہی بات ثابت ہوئی جو کس نے ثابت کی۔ میں نے بہت مرتبہ حوالے دیا، آپ کو یہ بات یاد ہو چکی ہوگی، میں نے 10-15 سے زیادہ بار تو یہاں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں وہ ایسے مریض جو موت و حیات کی کشمکش سے واپس آئے، ان سے پوچھا، مثلا اس میں خاتون کا بیان، ان سے پوچھا کہ جس وقت آپ موت و حیات کی کیفیت میں آئیں تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا جس وقت میرا آخری مراحل آئے نا، تو آپ لوگ جو میرے اوپر کر رہے تھے آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ خود میرے اندر سے مجھ جیسی کوئی چیز نکل کے سرہانے کھڑی ہو گئی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے میرے اندر سے۔ اور یہ اکثروں کا بیان ہے کہ ہمارے اندر سے ہم جیسی چیز نکلی۔ اور میں نے یہ بھی تفصیل سے آپ کو سنایا تھا کہ اکثر مریضوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اس مرحلہ میں پوری زندگی کی فلم ہم نے اپنی خود دیکھی۔ بلکہ اس میں ایک مریض نے یہ بھی کہا کہ میں بچپن میں جن بچوں کے ساتھ سکول پڑھا ہوں، تو جب میری وہ کیفیت آئی تو میں نے ان سارے اپنے یار دوستوں کے چہرے دوبارہ دیکھے آخری وقت میں۔ آپ نے شاید کبھی محسوس کیا ہو، مجھے بھی 2-4 مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 80 سال۔ آخری وقت میں اور جو بچپن جہاں گزرا نا، بچپن کے یاروں کے نام آگے زبان پر اس کا، تو یہ سارا قرآن نے کیا بتا دیا کہ جناب قل الروح من امر ربی، آپ ان کو کہہ دیجئے روح کیا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اب ذرا اگلی بات سمجھیے، جب انسان کے جسم میں امر ربی چل رہا ہے تو بھائی باقی جاندار جو ہیں ان میں بھی کیا چل رہا ہے؟ وہ بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ جب اب موجودہ دنیا خدا کو مانے نہ مانے، اس کو مان لیا کہ ہمارے جسم میں کوئی ایسی غیبی چیز ہے، ہم کہتے ہیں جناب پھر اس سے آگے جا کے بھی مان لو کہ اس کائنات کی بھی کوئی نہ کوئی روح ہے۔ بھائی اس کائنات کی بھی کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی روح ہے۔ اس جہان کی کوئی نہ کوئی روح ہے۔ جس دن اللہ اس روح کو کھینچیں گے، یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ تہ و بالا ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ جس وقت اللہ اللہ کہنے والا کوئی شخص نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس جہان کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اس لیے اپنے وجود کے اندر تو اس چیز کو مان لیا ہے، لیکن جناب حقیقت یہ ہے کہ اس پورے نظام کی ایک روح ہے، اور وہ روح کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ جب چاہتے ہیں یہاں جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہاں سے جس چیز کا حکم ہوتا ہے بس کن فیکون کا ایک آرڈر ہوتا ہے، ہر چیز کو ویسا ہی ویسا وجود دے دیا جاتا ہے۔ باقی تعبیریں ہیں، بہت ساری تعبیریں ہیں۔ بعض نے کہا وہ صرف تعبیریں ہیں، وہ قرآن سے ہٹ کے وہ ضروری نہیں ہے یہاں بیان کرنا۔ مثلا ماہرین کی ایک ٹیم یہ کہتی ہے کہ روح جو ہے نا وہ سانس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کس کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ سانس کے اندر۔ بعض نے کہا کہ نہیں، روح جو ہے نا وہ خون کے اندر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی چیز مرتی ہے یا انسان دنیا سے جاتا ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، صرف کیا ختم ہوتا ہے اس کے اندر سے؟ خون ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون سارا نکل جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ خون کے اندر ہے۔ اور بہت بڑے طبقے کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اور اصل جو قرآن کے قریب جو بات ہے نا وہ یہ ہے، شاہ ولی اللہ جیسے نے بھی یہ فرمائی کہ بھائی جسم کے اندر اللہ نے ایک حرارت پیدا کی ہے۔ بھائی جسم کے اندر ہیٹ ہے یا نہیں؟ اللہ نے یہ حرارت پیدا کی ہے۔ یہ جو حرارت ہے نا، اس کے اندر صلاحیت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اس روح کے ساتھ تعلق جوڑنے کی جو امر ربی ہے۔ بھائی جس طرح ہمارا موبائل ہے، اس کے اندر سم ہے نا،
اس کو تو ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح. آپ کو پتہ ہے اس موبائل اور اس سم کے اندر ایسی طاقت پیدا کی گئی ہے کہ یہ ٹاور سے نیٹ ورک سے کیا کرتی ہے؟ اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے. جب نیٹ ورک سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو ہماری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بول بھی لیتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں. اگر ٹاور جو ہے اس کو بند کر دیا جائے یا موبائل اور سم کو بند کر دیا جائے تو وہ رابطہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہی معاملہ انسان کے جسم میں ہیٹ ہے، گرمی ہے، اور اس ہیٹ سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جو امر ربی، جو اصل روح ہے، اس سے تعلق پیدا کر لیتی ہے. بس اس کا جو یہ تعلق ہے نا، یہی حیات ہے. اللہ نہ کرے کسی کو اچانک چوٹ لگی اور جسم کا خون نکلا، اس کے جسم کی ہیٹ کیا ہو گئی؟ آپ کو پتہ ہے انتقال کے بعد نبض چیک کرتے ہیں، بھائی جسم کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا جسم؟ یعنی جسم کی ہیٹ کیا ہو گئی؟ جیسے ہی جسم کی ہیٹ نیچے جاتی ہے تو اس کا روح سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے اور روح دنیا سے چلی جاتی ہے. یہ بات جو ہے تقریباً علماء اسلام سب سے زیادہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں. بہرحال اگر کسی نے بھائی علمی طور پر کوئی باتیں دیکھنی ہو تو دو جگہ ہے. ایک تو علامہ ابن قیم جو علامہ ابن تیمیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں. علامہ ابن قیم نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح، اتنی موٹی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کتاب الروح. وہ بھی بہت علمی اور اس موضوع پر بہت گہری کتاب ہے. اسی طرح ہمارے ایک بزرگ ہوئے پاکستان کے بانیوں میں سے، آپ کتابوں میں ان کا نام پڑھتے ہوں گے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی. ان کا ایک رسالہ ہے روح پر، اس میں بھی تمام اہل علم کی تحقیقات کو وہاں جمع کر دیا گیا. ہمارے اردو کی تفاسیر میں بھی بعض جگہ ہے، اور وہ ذرا چونکہ فلسفی اور تحقیقی باتیں ہوتی ہیں. البیان مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے اپنی تفسیر کا مقدمہ لکھا تھا، ہماری لائبریری میں ہے البیان. اس کا ایک پورا باب ہے روح پر، بہت دقیق ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی سال پہلے یہاں کسی اس پہ آئی تو ایک صاحب پی ایچ ڈی کر رہے تھے، وہ میرے پاس آگے کہنے لگے جی آپ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے. تو میں نے پھر ان کو کچھ کتابوں کی نشاندہی کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض اگر کسی کا ذوق ہو تو روح کی تفصیلات کو یہاں سمجھا جا سکتا ہے. علامہ ابن قیم نے تو پھر بہت مثالوں سے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ عملی زندگی میں اس روح کا کیا کیا کردار کس طرح ادا ہوتا ہے. وہ بہت باریک اور ٹیکنیکل کتاب ہے. اب ذرا الفاظ دیکھ لیجیے. وَيَسْأَلُونَكَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الروح، آپ ان کو کہہ دیجئے روح جو ہے من امر ربی، میرے اللہ کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُمْ، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو بھی علم تمہیں دیا گیا ہے، الا قلیلا، بھائی وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے. بس آخری بات، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، وہاں کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس کے اندر کیا پھونکوں گا؟ ہاں. اس لیے آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنایا گیا نا تو وہ تو صرف مٹی کا پتلا پڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے بلا لیا کہ دیکھنا اب میری قدرت کا نمونہ، میں اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح پھونکوں گا اس کے اندر. اب فرشتے آ گئے، فرشتے دیکھا مٹی کا پتلا پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اب اس کا فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلا وہ کیا تھی. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ اللہ نے کیا. اور پوری کائنات میں بھائی یہی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی قدرت کا عجوبہ ہے جو اس پورے نظام کو ہرا بھرا اور خوبصورت بنائے پھر رہا ہے. بس کچھ لوگ سائنسی طور پر انہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، اور اسلام اور دین یہ بتاتا ہے جناب اس کے پیچھے جو ذات ہے اصل وہ ہے، اس کی معرفت بھی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ